बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज भी बहुत ही प्यारी बड़ी ज़बरदस्त स्टोरी के साथ आपकी बहन हाज़िर है। और अल्लाह ताला सलामत रखे उन बहन भाइयों को जो कहानी को पसंद करते हैं, लाइक करते हैं और कमेंट में अपनी राय का इजहार करते हैं। कहानी का आगाज़ करते हैं कि मैं अपने वालिदैन की सबसे छोटी लाडली और नाज़ों पाली बेटी थी, जिसकी वजह से मुझे घर का कोई भी काम काज करने की ना तो कभी ज़रूरत पेश आई और ना ही मुझे कोई काम करना आता था। मैं पूरी ज़िंदगी में मेरी सिर्फ एक ही सहेली थी, दोस्त थी, जिसका नाम रिदा था। मेरा उठना बैठना घूमना फिरना हर वक्त फ़ोन पर बातें करना उसी के साथ होता था। यहाँ तक कि ज़िंदगी का हर छोटा बड़ा काम और हर फैसला मैं उसी के मशवरे से करती थी। जब मेरी शादी हुई तो किस्मत से मुझे एक बहुत ही जिम्मेदार, सुलझे हुए और बुर्दबार इंसान शौहर के रूप में मिले, जो अपना हर काम बिल्कुल वक्त पर करने के आदी थे। उनका मिजाज बेहद धीमा था और गुस्सा तो जैसे उन्हें आता ही नहीं था। शादी के फ़ौरन बाद वो मुझे अपने साथ उस शहर यानी लाहौर में ले आए, जहां वो अपनी मुलाजमत करते थे। और वहां उन्होंने हमारे रहने के लिए एक फ्लैट किराए पर ले रखा था। चुनाचा मैं अपने ससुराल वालों को छोड़कर उनके साथ यानी अपने मियाँ के साथ वहाँ शिफ्ट हो गई। जब मैंने फ़ोन पर रिदा को इस बारे में बताया तो वो कहने लगी कि तुम तो बहुत खुशकिस्मत हो, जो शादी के बाद ससुराल के रोज़ रोज़ के झंझटों और रोक टोक से बिल्कुल आज़ाद हो गई हो। तुम्हारी जान ही छूट गई और अपनी अलग दुनिया बसा रही हो, इसलिए खुदा का शुक्र अदा करो। मेरे शौहर तो सुबह सवेरे बिल्कुल वक्त पर नाश्ता करने की आदत थी, जो कि मेरे लिए एक बहुत बड़ा मसला था, क्योंकि मुझे तो चूल्हा जलाना भी नहीं आता था। चुनाचा जब पहली बार मैंने उनके लिए रोटी बनाने की कोशिश की तो मैंने उसे बुरी तरह से जला दिया था और उसकी शक्ल इतनी अजीबो गरीब बना दी थी कि वो बिल्कुल ही टेढ़ी मेढ़ी लग रही थी और देखकर मुझे भी हंसी आ रही थी, क्योंकि आज से पहले मैंने किचन का कोई काम नहीं किया था। मेरे शौहर किचन में आकर उस जली हुई रोटी को और फिर मेरी तरफ हैरत से देखने लगे थे, क्योंकि अब वो उसे खाएं या यहीं छोड़ दें यही सोच रहे थे। फिर उन्होंने खामोशी से फ्रिज खोला और वहाँ से ब्रेड और अंडा निकाला और ख़ुद ही अंडे को फ्राई करके नाश्ता तैयार किया और खाकर अपने काम पर चले गए। मैं दिल ही दिल में खुश हो गई कि चलो अच्छा हुआ। उनके जाने के बाद मुझे थोड़ा सा वहम और अजीब सा एहसास तो हुआ, लेकिन मैंने फिर भी घर की साफ़ सफाई नहीं की। नाश्ते के गंदे बर्तन भी वहीं के वहीं पड़े रहने दिए और खुद जाकर आराम से कमरे में गहरी नींद सो गई, क्योंकि मुझे देर से उठने की आदत थी। दोपहर के तकरीबन 2 बजे जब मेरे शौहर दफ्तर से वापस आए तो मैं अभी तक बिस्तर पर चादर तान कर सो रही थी। उन्होंने आकर मुझे जगाया और बड़े देखकर हैरान हुए, कहने लगे कि पूरा घर उसी तरह बिखरा पड़ा है और तुमने ज़रा भी सफाई नहीं की। तुम सुबह से उठी ही नहीं और जो सामान हम 2-3 दिन से वहाँ से लेकर आए हैं वो अभी तक वैसे ही बंद पड़ा हुआ है। तुमने उसे खोला ही नहीं। तुम पूरा दिन करती क्या रही हो? क्या सारा दिन सोती रही हो? मैंने सुस्ती से जवाब दिया कि हाँ, मैं तो सो रही थी और करती भी क्या। जिस पर उनके माथे पर हल्के से बल आ गए थे। शुरू शुरू था, नई नई शादी थी, इसलिए उन्होंने मुझे कुछ कहा नहीं, लेकिन उन्होंने मुझसे बहस करने की बजाय खुद ही झाड़ू उठाई और पूरे घर की सफाई की। शायद उन्हें पहले भी आदत थी अपना कमरा अपना घर साफ करने की। उन्होंने ना सिर्फ सफाई की बल्कि एक एक बिखरी हुई चीज़ खुद अपने हाथों से समेट कर अपनी जगह पर रखी। चाहिए तो यही था कि मैं उन्हें देखकर काम करते देखकर शर्मिंदा होती, मगर मैं बगैर किसी शर्मिंदगी के दूर बैठी अपने मोबाइल फ़ोन पर मसरूफ़ रही और मुझे बिल्कुल भी एहसास ना हुआ कि मुझे उठकर उनका हाथ बटाना चाहिए, उनके साथ काम करना चाहिए। मेरे शौहर को घर की हर चीज़ बिल्कुल साफ़ सुथरी और वक्त पर चाहिए होती थी, जबकि मैं इतनी निकम्मी, सुस्त और कामचोर थी कि सारा काम उन्हीं पर छोड़ दिया करती थी। जब वो घर का सारा काम मुकम्मल कर चुके होते तो थके हारे मुझसे कहने लगे कि मुझे एक चाय का कप ही बना दो। और मैं चाय बनाने के लिए किचन में गई, लेकिन चूँकि मैंने ज़िंदगी में कभी ऐसा कोई काम नहीं किया था और ऊपर से मेरा मोबाइल मेरे हाथ में था और मैं रिदा से मैसेजिंग कर रही थी और मेरा ध्यान मोबाइल फ़ोन में ही था, इसलिए चाय उबलकर पूरे किचन में फैल गई।
चूल्हा और इर्द गिर्द की जगह बुरी तरह गंदी हो गई है। जब मैंने जल्दी में उबलती हुई चाय की केतली को पकड़ने की कोशिश की कि जल्दी से पकड़ लूं, तो मेरा हाथ बुरी तरह से जल गया और मेरी तेज़ चीख निकल गई। मेरी चीख सुनकर मेरे शौहर घबरा गए और घबरा कर कमरे से बाहर भागे हुए किचन में आए। वो देखने लगे कि जाने मुझसे क्या हो गया है, और फिर मुझे तकलीफ़ में देखकर और भी परेशान हो गए। उन्होंने फौरी तौर पर मेरे जले हुए हाथ पर मरहम लगाई और मुझे प्यार से कहा कि तुम जाकर आराम से बैठ जाओ। और फिर उन्होंने उबलने वाली चाय से जो किचन गंदा हो गया था, सारा पूरा ख़राब हो गया था, वो उन्होंने सारा साफ़ किया अपने लिए और मेरे लिए। दोबारा चाय बनाई और चाय बनाकर लेकर आए। वो मेरे पास बैठ गए और कहने लगे, ऐसा अब कैसे चलेगा? मैंने तो शादी इसलिए की थी कि जब तुम बीवी बनकर आओगी तो घर को संभाल लोगी और मैं घर के मामले में बेफिक्र हो जाऊंगा, और मैं सुकून से बाहर का काम करके घर का बना हुआ खाना खाऊंगा और आकर आराम करूंगा। ये औरतों के कामों से मेरी जान छूट जाएगी। जिस पर मैंने उनसे कहा कि मैं आहिस्ता आहिस्ता सब सीख जाऊंगी, आप फिक्र ना करें। लेकिन मैं अंदर से वाकई बहुत निकम्मी थी। मेरा काम करने को दिल ही नहीं चाहता था, मुझे काम की कोई परवाह ही नहीं थी। इन्हीं दिनों मेरी दोस्त, जिसकी खाला लाहौर में रहती थी, वो अपनी खाला के घर हुई थी। मेरे मुकाबले में रिदा बहुत ज़्यादा एक्टिव, होशियार थी और घर का काम करना तो उसके लिए मिनटों का काम था। मिनटों में मैं घर का सारा काम कर लेती थी। जब मेरी उससे फ़ोन पर बात हुई तो उसने खुशखबरी दी कि उसकी शादी की तारीख पक्की हो गई है और वो भी लाहौर में ही अपने खाला के बेटे से शादी कर रही है, क्योंकि मैं भी लाहौर शिफ्ट हो गई थी। ये सुनकर मैं बेहद खुश हुई कि मेरी बचपन की दोस्त अब बिल्कुल करीब आ जाएगी। उससे मिलने के लिए तरसना नहीं पड़ेगा और हम दुख सुख बांट सकेंगे, साथ में शॉपिंग कर सकेंगे। तो उसने ये भी बताया कि वो भी मेरी तरह अपने शौहर के साथ अलग पोर्शन में रहेगी, क्योंकि उसके सास ससुर ने उन्हें अलग सा सेट बनाकर दिया था। वो काफ़ी खाती पीती फैमिली थी। अगले दिन जब मेरे शौहर अपने ऑफिस चले गए तो मैं किचन और घर को उसी हाल में छोड़कर घंटों अपनी दोस्त रिदा से फ़ोन पर बातें करती रही। मैं जब रिदा से बातें करने लगती थी तो बातें करते करते कितना वक्त हो जाता था मुझे एहसास ही नहीं होता था, और फिर मैं बातें करती करती थक गई और थक कर सो गई। यहाँ तक कि जो कपड़े वो मुझे सुबह धोने के लिए देकर गए थे, मैंने उन्हें धोना भी ज़रूरी ना समझा, बल्कि मैं भूल गई। जब वो शाम को आए और कपड़ों के बारे में पूछा तो मैंने थोड़ा सा मुंह बनाकर उनकी तरफ देखा। जब उन्होंने मुझे देखा और मेरी हरकतों से, तो वो पहले ही वाकिफ थे। बिना कुछ कहे खुद ही कपड़े धोने बैठ गए। जब ये सारा काम ख़त्म कर चुके तो फ़ोन पर अपनी अम्मा से बात कर रहे थे। वो जब फ़ोन पे अपनी माँ से बात कर रहे थे तब मैं कमरे से बाहर निकली तो मैंने सुना कि वो बाहर बैठे अपनी माँ से मेरी शिकायतें कर रहे थे। कह रहे थे, अम्मा ये कैसी बहू ढूंढ कर दी है, ये तो कोई काम ही नहीं करती, बस सारा दिन मोबाइल में मसरूफ़ रहती है और मैं तो इसकी इन आदत से बहुत तंग आ चुका हूँ। ऐसा कब तक चलेगा? उनकी ये बात सुनकर मुझे शदीद गुस्सा आया। जब उन्होंने फ़ोन बंद किया तो मैंने उनसे बहुत ज़्यादा झगड़ा किया और गुस्से में कहा कि जब आपको पहले से पता था, आपकी अम्मा को पता था कि मैं अपने घर पर काम नहीं करती, मैं घर की बड़ी लाडली बेटी हूँ, तो क्या जिनकी बीवियां काम नहीं करती वो घर में कोई काम वाली नहीं रखते? हमारे घर में भी तो कितनी नौकरानियां काम करती थीं। अगर आपको काम करवाना है तो काम वाली रख लें, आप अफोर्ड कर सकते हैं। और अभी हमारी शादी को सिर्फ 15 ही दिन हुए हैं और आप चाहते हैं कि मैं आपकी नौकरानी बन जाऊं? इस बात पर उनसे मैं बुरी तरह झगड़ कर और खुद ही नाराज़ होकर बिस्तर में लेट गई। हालांकि कसूर मेरा था, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी माँ से मेरी शिकायत क्यों की, ये बात मुझे बुरी लगी। जब उन्होंने रात को खुद अपने लिए और मेरे लिए खुद खाना बनाया और फिर मुझे मनाया कि उठो खाना खा लो, लेकिन मैंने अपनी नाराज़गी का पूरा इजहार किया और काफ़ी देर तक वो मेरी मिन्नतें करते रहे। लेकिन जब मैं ज़िद में आकर लेटी रही तो उन्होंने अकेले खाना खाया और आराम से जाकर सो गए। मुझे इस बात पर भी गुस्सा आया कि ये शख्स इतने आराम से कैसे सो गया। इसने मुझे खाना खिलाया ही नहीं, और फिर जब मैंने देखा कि वो तो गहरी नींद में सो चुके थे, बाकायदा खर्राटे ले रहे थे और मुझे भी तेज़ भूख लग रही थी, तो मैं शराफत से उठी। जिसके अलावा कोई चारा नहीं था, किचन में गई, फ्रिज से खाना निकाला और उसे ओवन में रख कर गर्म किया। ओवन में गर्म करने के बाद, खाना खाने के बाद मैंने गंदे बर्तन धोने की बजाय उन्हें वैसे ही दोबारा सिंक में रखा और वापस आकर सो गई। सुबह नाश्ते के वक्त जब मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि वो अपने लिए चाय बना रहे थे।
انڈے اور بریڈ کا انہوں نے ناشتہ کیا اور انہوں نے مجھے دیکھا اور مجھے دیکھ کر پوچھا کہ تمہارے لیے انڈا فرائی کر دوں، تمہارے لیے ناشتہ بنا دوں؟ تو میں نے انہیں دیکھ کر برا سا منہ بنا دیا تھا اور ناراضگی کا اظہار کیا تھا کہ میں خود ہی کر لوں گی، اور وہیں بیٹھ گئی۔ لیکن انہوں نے مسکرا کر مجھے منایا اور پیار سے کہنے لگے کہ تم پریشان نہ ہو، میں دوپہر کو تمہارے لیے باہر سے کچھ اچھا سا کھانے کو لے کر آؤں گا، بس اب موڈ ٹھیک کر لو۔ یہ سن کر میں خوش ہو گئی تھی اور میں نے وعدہ کیا کہ میں آپ کے آنے سے پہلے پورے گھر کی صفائی کروں گی۔ جب میں نے یہ بات کی تو میری بات سن کر وہ مسکرائے اور خوشی خوشی آفس چلے گئے۔ ان کے جاتے ہی ریدا کی کال آ گئی کہ شادی کی تاریخیں فکس ہو چکی ہیں، ڈیٹ بالکل فکس ہو گئی ہے اور تیاریوں میں تمہیں میری مدد کرنی ہوگی۔ تمہیں پتہ ہے میں تمہارے مشورے کے بغیر شاپنگ نہیں کرتی، اور پھر ہم دونوں فون پر کبھی کپڑوں کے ڈیزائن تو کبھی پارلر کے بارے میں ڈسکس کرتے رہے۔ ہر چیز کو ڈسکس کیا گیا اور اسی طرح باتیں کرتے کرتے 2 گھنٹے گزر گئے اور مجھے اچانک سے نیند آ گئی اور میں سو گئی۔ میری آنکھ تب کھلی جب میرے شوہر آفس سے واپس آ چکے تھے۔ میں نے آنکھ کھول کر دیکھا اور پھر میں نے ان سے کہا کہ مجھے اپنے آبائی گھر جانا ہے کیونکہ ریدا کی شادی ہے اور وہ میری سب سے پیاری اور اکلوتی اور بہترین دوست ہے، اور شادی کے بعد وہ بھی لاہور آ رہی ہے، جس پر میرے شوہر نے مجھے خوشی سے اجازت دے دی تھی اور میرے جانے کا انتظام بھی کر دیا تھا۔ انہوں نے مجھے گاڑی پر بٹھایا اور وہاں پہنچنے پر میرے بھائی نے مجھے آگے سے ریسیو کر لیا تھا اور پھر ہم نے شادی کی تیاریاں شروع کر دی۔ میں اپنے مائکے میں آ کر خوب لاڈ اٹھوا رہی تھی، ایسے جتا رہی تھی جیسے وہاں میں بہت کام کرتی رہی ہوں۔ میں ریدا کی شادی سے 3 دن پہلے ہی اس کے گھر پہنچ گئی تھی، کیونکہ جب میری شادی ہوئی تھی تو ریدا بھی میری شادی سے پورا 1 ہفتہ پہلے ہمارے گھر آ کر رہی تھی، اس لیے میں بھی اس کی شادی سے 3 دن پہلے ہی اس کے گھر چلی گئی تھی، اس لیے اس کے ساتھ شادی کے کاموں میں مصروف ہو گئی۔ شادی دھوم دھام سے ہوئی اور وہ دلہن بنی اور اس کی رخصتی ہو گئی اور وہ رخصت ہو کر لاہور آ گئی اور میں بھی اسی کے ساتھ واپس لاہور آ گئی۔ جب ہم لاہور میں ریدا کے سسرال کے گھر پہنچے تو میں نے اپنے شوہر کو فون کر کے کہا کہ تم بھی یہیں آ جاؤ اور مجھے یہیں سے اپنے ساتھ لے جاؤ۔ جب میرے شوہر علی مجھے لینے آئے تو میں نے ان کی ملاقات اپنی دوست ریدا سے کروائی۔ جب میری دوست ریدا سے ملے، ریدا شروع سے بہت ایکٹیو اور ہوشیار تھی اور ہر بات کا اس کے پاس 1 منٹ میں جواب ہوتا تھا، اور جس طرح اس نے علی سے بات کی، ان کی ہر بات کا جواب سمجھداری سے دیا تو اس سے علی بہت متاثر ہوئے۔ گھر واپس جاتے ہوئے علی گاڑی میں کہنے لگے کہ تمہاری دوست تو مجھے بہت ایکٹیو لگی، تمہارے معاملے میں تو وہ بہت سمجھدار ہے اور تم تو بالکل بدھو ہو۔ مجھے یہ بات تھوڑی سن کر حیرانی بھی ہوئی اور مجھے برا بھی لگا، اور جب میں نے برا سا منہ بنایا تو وہ میری طرف دیکھ کر مسکرا دیے اور کہنے لگے کہ میں نے تو ایک بات کی ہے، ایک تعریف کی ہے کہ میری بیوی بھی اس کی جیسی ہو جائے، تم اپنی دوست تمہاری ایسی ہے تو تم بھی اس کے جیسی ہو جاؤ۔ لیکن پہلی بار مجھے اپنے شوہر کا یہ موازنہ اور یہ بات بالکل بھی اچھی نہیں لگی تھی۔ پھر اگلے ہی کچھ دنوں میں نے اپنی سہیلی کی دعوت رکھی، کھانے پر بلایا اس کو۔ ریدا اپنے شوہر کے ساتھ ہمارے گھر آئی تو چونکہ مجھے تو کچھ بنانا نہیں آتا تھا، اس لیے میں نے ریدا سے کہا تھا کہ میں باہر سے ہی کھانا منگواؤں گی اور تمہیں جو پسند ہے وہی آرڈر کر لیں گے، مگر ریدا نے صاف منع کر دیا، کہنے لگی میں آ جاؤں گی تو ہم دونوں مل کر بنا لیں گے، تم فکر کیوں کرتی ہو؟ اور وہ تو کھانا پکانے میں بہت ماہر تھی، چٹ پٹ میں سب کچھ بنا لیتی تھی۔ نہ صرف کھانا پکانے میں بلکہ ہر کام میں وہ اتنی تیز تھی کہ اس نے آتے ہی منٹوں میں میرے ساتھ مل کر سب کچھ تیار کر دیا تھا اور ہر کام منٹوں میں نپٹا دیا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ذائقہ بھی بہت تھا۔ اس کے جانے کے بعد میرے شوہر نے تو اس کی تعریفوں کے پل باندھ دیے، کہنے لگے کہ تم نے تو کمال کر دیا، تم نے نہیں بلکہ تمہاری دوست نے تو کمال کر دیا، تمہاری دوست کے ہاتھ میں اتنا جادو ہے، اتنا ذائقہ ہے، میں تو کہتا ہوں تم 10 دن اس سے کھانا پکانے کی ٹیوشن لے لو تو میری زندگی سنور جائے، اللہ میری بھی سن لے اور مجھے بھی اچھا کھانے کو مل جائے، کتنا خوش قسمت ہے نا اس کا شوہر۔ جب میرے شوہر نے ایسی باتیں کی اور اپنے شوہر کے منہ سے اس بات کو میں نے ایک کان سے سنا اور دوسرے کان سے نکال دیا اور غور ہی نہیں کیا۔ ہاں تھوڑا برا لگا تھا کہ میرے شوہر نے میری دوست کی تعریف کی تھی۔ ریدا کے شوہر کی شادی کو ابھی صرف 1 مہینہ ریدا کی شادی کو ہوا تھا کہ انہیں جاب کے سلسلے میں دبئی جانا پڑ گیا، اور وہ بھی 6 مہینے کے لیے۔ اس کے سسرال والے تو کہہ رہے تھے کہ اب جب اس کا شوہر دبئی جا رہا ہے تو ریدا واپس ان کے ساتھ چلی جائے،
लेकिन रिदा ने वहाँ जाने से साफ इनकार कर दिया। वो कहने लगी कि वो अपने घर को छोड़कर नहीं जा सकती। उसने कहा कि मैं अकेली ही रहूंगी इस घर में, मैं वहाँ नहीं जा सकती। जब उसने मुझसे पूछा मशवरा लेने के लिए तो मैंने भी कह दिया ठीक है, जब अपना घर है तुम्हारा तो सुकून से घर पर रहो। उसने जाते जाते ये भी कह दिया कि अगर घर में किसी चीज़ की ज़रूरत होगी, क्योंकि मैं इस शहर में नई नई हूँ, तो मैं अली भाई से कह दिया करूँगी, तो क्या वो ला दिया करेंगे। तो मैंने उसकी बात सुनकर हैरान होकर कहा कि हाँ हाँ क्यों नहीं, तुम्हारे भाई की तरह हैं, तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो तुम फ़ोन करना। अब वो मेरे शौहर को फ़ोन करती और ये इजाज़त मैंने खुद उसे दे रखी थी। वो अक्सर कुछ सामान मंगवाती, अली उसके लिए सामान लेकर जाते और जब अली वहाँ पहुँचते तो उसने ना सिर्फ उनके लिए खाना बनाकर रखा हुआ था, बल्कि वो खाना उन्हें खिलाती और उनकी खूब खातर मदारत करती और नई से नई डिश बनाती। एक दिन मेरा शौहर घर आया और मुझे कहने लगा कि तुम्हारी दोस्त के हाथ में बहुत जायका है, मैं तो बाहर के खाने ला ला कर थक गया हूँ और कुछ सीखो अपनी दोस्त से, ज़रा रिदा से कुछ सीखो कि उसने अपना घर किस तरह संभाल रखा है और वो 5 मिनट में कुछ ना कुछ बनाकर फ़ौरन से ले आती है। मुझे तो यकीन ही नहीं आता। और सुना है उसकी सास भी उसके पास आ गई है और वो अपनी सास की भी इतनी खिदमत करती है। और एक तुम हो कि जिसे मोबाइल और सोने से कोई फुर्सत ही नहीं है। मेरा शोहर मेरे सामने बैठकर मेरे दोस्त की तारीफ़ें कर रहा था और मुझे ये बात बहुत बुरी लगी थी। मैंने झुंझला कर कहा कि ठीक है, मैं सीख लूँगी, आप मुझे कोई काम वाली रख दें। मेरे शोहर के लिए इस तरह बड़े शहर में काम वाली ढूंढना थोड़ा मुश्किल था, लेकिन फिर भी उन्होंने मेरे लिए काम वाली रख दी, क्योंकि वो ऑफिस से आकर घर का काम नहीं कर सकते थे और जब से मैं यहाँ आई थी उन्हें मेरी अपने साथ साथ मेरी जिम्मेदारी भी अदा करनी पड़ रही थी और ऑफिस से आकर उन्हें काम करना पड़ता था और मेरा तो काम करने को दिल ही नहीं चाहता था। उन्हीं दिनों में उम्मीद से हो गई, यानी मैं प्रेग्नेंट हो गई, तो काम का बोझ मुझ पर और बढ़ गया। जो काम थोड़ा बहुत मैं करती थी वो मुझे बहुत ज़्यादा लगने लगा और जो पहले मैं थोड़ा बहुत काम को हाथ लगा भी लिया करती थी, अब तो मैं मुकम्मल तौर पर बेड रेस्ट पर आ गई थी। जब मेरा दिल ख़राब होता तो मैं मुलाजमा से फरमाइश करती कि मुझे ये खाना है, लेकिन वो मुलाजमा जो चीज़ें बनाती उसका कुछ हिस्सा छुपा कर अपने बैग में डाल दिया करती थी। यहाँ तक कि घर का राशन भी वो अपने बैग में डाल लिया करती थी और घर ले जाती थी। उसके तो मज़े लगे हुए थे और मैं इन चीज़ों पर कभी गौर ही नहीं करती थी। हालांकि काम वाली काम कर रही होती थी तो मुझे गौर करना चाहिए था। मेरे शौहर मुझे कहते थे कि तुम कुछ काम तो करती नहीं, कम से कम उस पर नज़र तो रखा करो। तो मैं जवाब देती कि क्या मैं सारा दिन उस पर नज़र रख कर बैठी रहूं, वो तो सारा दिन काम करती है। रिदा भी अक्सर अब हमारे घर आ जाती और मिनटों में हर चीज़ सेट करके चली जाती। कभी कभार तो वो मेरे शौहर की अलमारी भी सेट कर देती और जब मेरा काम थोड़े बढ़ जाते तो मुलाजमा के करने वाले जो नहीं होते थे तो मैं फ़ौरन से रिदा को कॉल करती थी और वो मिनटों में आती और मेरा घर सेट कर जाती और हर काम इतनी तसल्ली से करती थी कि दिल खुश हो जाता था। अब तो मेरा शौहर भी कहने लगा था कि जब भी उसे घर में कोई चीज़ बिखरी नज़र आती या कोई काम होने वाला नज़र आता तो वो मुझसे कहता कि तुम रिदा को कॉल क्यों नहीं करती। रिदा नहीं आई काफ़ी दिनों से और मैं इन बातों पर कभी गौर ही नहीं करती थी। एक दिन मेरे मियाँ का मोबाइल मेज़ पर पड़ा हुआ था तो मैंने देखा कि व्हाट्सएप पर रिदा का मैसेज आया हुआ था और काफ़ी लंबी चैट थी। मैं उसे पढ़ना चाह रही थी कि मेरे शौहर ने जल्दी से मेरे हाथ से मोबाइल ले लिया। कहने लगा क्या मसला है तुम्हें, मुझे ऑफिस से देर हो रही है, ऑफिस जा रहा था मैं। मैंने पूछा कि आपने रिदा से इतनी सारी बातें की हुई हैं, व्हाट्सएप पर इतनी ज़्यादा चैट। तो वो पहले तो हिचकिचा गया, फिर कहने लगा कि उसने सामान मंगवाया था और मैं सामान ठीक से नहीं ला पाया। जो चीज़ उसने मंगवाई थी वो मुझे मिली नहीं, तो हम उसी के बारे में बात कर रहे थे। फिर मेरे शौहर की बात सुनकर मुझे तसल्ली हो गई कि शायद उसने सामान मंगवाया होगा, क्योंकि मुझे रिदा पर भरोसा था और अपने शौहर पर भी भरोसा था। इस तरह की बात तो मैंने सोची ही नहीं थी। मैं अपनी दोस्त को अपने घर में हर वक्त अब बुलाने लगी थी। अक्सर शाम को जब अच्छा खाने को भी दिल करता ना तो मैं उसे कॉल करती और वो भी मिनटों में हाज़िर हो जाती थी। हम सब मिलकर खाते बनाते और फिर वो मेरे शौहर से इतनी ज़्यादा फ्रैंक हो चुकी थी, मैंने अपने घर की हर चीज़ पर उसे हावी करना शुरू कर दिया। मुझे ऐसा लगता था जैसे वो घर ही का कोई फ़र्द है
اور وہ بھی مجھے ہر چیز کا مشورہ دیتی تھی، یہاں تک کہ ہمارے گھر کی سیٹنگ بھی اب اس کے مشورے سے ہونے لگی تھی۔ میں نے تو یہ نوٹ کیا تھا کہ اب میرا شوہر ہر بات میں اس سے مشورہ لیتا تھا، اور اگر میں کوئی بات کرنے لگتی یا کسی چیز کا مشورہ دینے لگتی تو وہ مجھے کہتا کہ تم تو چپ ہی رہو، بدھو ہو تم۔ اور انہی دنوں اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت پیارے بیٹے سے نوازا جس کا نام ہم نے عدنان رکھا۔ اماں بھی میرے پاس آئی ہوئی تھی ان دنوں، لیکن ان کے آنے سے پہلے ہی ردا آ گئی تھی۔ اس نے گھر کا ہر کام سنبھال لیا، وہ بچے کو بھی سنبھالتی، میرا خیال بھی رکھتی اور میرے شوہر کی ذمہ داری بھی ٹائم پر پوری کرتی تھی۔ گھر پر بھی صفائی کا اور ملازمہ پر بھی نظر رکھتی اور ہر چیز کا آرڈر ایسے دیتی تھی جیسے گھر کی مالکن وہ ہو۔ میری ماں نے کچھ دن یہ سب دیکھا تو مجھے کہنے لگی، تمہاری دوست کا اس طرح اتنے دن رہنا، تمہارے گھر پر آنا جانا اور ہر چیز پر حکم چلانا نہ جانے کیوں مجھے اچھا نہیں لگ رہا۔ تم خود ٹھیک ہو جاؤ، اللہ کرے تو اپنے گھر پر خود توجہ دو۔ عورتیں اپنے گھر میں کام خود ہی کرتی اچھی لگتی ہیں۔ میں نے کہا، اماں آپ بلا وجہ کی ٹینشن لے رہی ہیں، یہ تو میری بہن کی طرح ہے اور منٹوں میں میرے گھر کی ہر چیز ہر کام کو سنبھال لیتی ہے، اور میں اس کے علاوہ کسی اور پر بھروسہ نہیں کر سکتی۔ اماں کہنے لگی کہ خود پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ شادی سے پہلے کی بات اور تھی، لیکن اب تمہیں اپنے گھر کا کام خود کرنا چاہیے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ ایک عورت ہو کر تم سے گھر کے کام نہیں ہوتے؟ میں نے کہا، اماں شادی سے پہلے تو آپ نے کرائے نہیں، آپ کو مجھے سکھانا چاہیے تھا۔ میں نے دیکھا تھا کہ اب علی ہر بات میں ردا کو بہت اہمیت دیتا تھا۔ جب ایک دن شام کو علی اور ردا شاپنگ کے لیے گئے، میرے گھر کی گروسری، کپڑے وغیرہ، بچے کی چیزیں لانے کے لیے، تو وہ دونوں گئے ہوئے تھے اور کافی 3-4 گھنٹے کے بعد آئے تو میری ماں نے اس بات پر بڑی ناراضگی کا اظہار کیا۔ حالانکہ مجھے بھی ایسی چیزوں کا نوٹس لینا چاہیے تھا، لیکن میں نے سوچا ہی نہیں، میں نے توجہ ہی نہیں دی۔ میں نے کہا کہ اماں ایسے فضول میں وہم کر رہی ہیں، کیونکہ مجھے اپنی دوست اور اپنے شوہر پر اعتبار تھا، اور میرے شوہر بھی اپنے بیٹے سے بہت محبت کرتے تھے، اور اسی بات پر مجھے بھروسہ تھا کہ بھئی میں ان کی بیوی ہوں، ان کے بچے کی ماں ہوں، ایسا تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ ایک دن ردا اپنے گھر جا چکی تھی، اس نے مجھے کال کی کہ وہ گھر شفٹ کر رہی ہے۔ میں نے کہا، گھر شفٹ کر رہی ہو، اس کا کیا مطلب؟ تو کہنے لگی کہ یہ گھر چھوڑ کر کسی اور جگہ شفٹ ہو رہی ہوں، اور آج مجھے علی بھائی کی ضرورت ہے، وہ ذرا میرا سامان منتقل کرا دیں گے؟ میں نے کہا کہ تم فکر ہی نہ کرو، میں ان سے کہہ دوں گی، کیونکہ ہمارے ہر مشکل وقت میں ردا کام آتی رہی تھی، تو اتنا تو ہمارا حق بنتا تھا نا۔ پھر کہنے لگی، ہو سکتا ہے رات کو ان کو دیر ہو جائے۔ میں نے کہا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، جب تک تمہارا کام نہیں ہو جاتا، بے شک رات بھی رک جائیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اچھا، پھر وہ رات بھی علی گھر نہیں آئے، اور اگلی صبح جب وہ واپس آئے تو کہنے لگے کہ میں نے آفس سے چھٹی لے لی تھی، کیونکہ ردا کا بار بار ردا کی کال آ رہی تھی اور ردا کا سارا کام کمپلیٹ کرنا تھا، اب اس کا سامان شفٹ کرنا تھا۔ میں نے جب ان سے پوچھا کہ کیا تم اس سے ملے تو کیسی تھی وہ، تو انہوں نے وہ گھر شفٹ کیوں کر رہی ہے، تو انہوں نے کہا کہ اس سے تھوڑی سی بات ہوئی تھی، کافی مصروف لگ رہی تھی۔ میں نے پوچھا کہ اس نے گھر اچانک کیوں تبدیل کیا اور اتنی جلدی، آخر گھر کیوں چینج کیا؟ تو کہنے لگے، وہ تو تمہاری دوست ہے، تم خود ہی اس سے پوچھ لینا، وہ ایسا کیوں کر رہی ہے۔ میں نہیں جانتا، میں نے اس کے ذاتی معاملات میں جانا بالکل بھی ضروری نہیں سمجھا، تم تو اس کی دوست ہو، اس سے پوچھ سکتی ہو۔ اسی طرح ایک دن جب میرے بچے عدنان کو پیدا ہوئے 1 مہینہ 10 دن ہو گئے تھے، یعنی کہ جب 1.25 مہینہ ہو گیا تھا، تو میں نے اس دن نہا دھو کر فریش ہوئی اور میں نے اپنے شوہر علی سے کہا کہ آج ہم، آپ اور میں اور میرا بچہ باہر چلتے ہیں، کیونکہ کتنے دن ہو گئے ہیں، شادی کے شروع دنوں میں ہم باہر گئے تھے، باہر سے کھانا کھایا تھا، لیکن ہم کافی دیر ہو گئی ہے باہر نہیں گئے۔ تو میرا شوہر یہ سن کر کہنے لگا، اچھا، میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ ردا کو ہی کال کر لیتا ہوں، کیونکہ گھر بھی بکھرا پڑا ہے، تو کچھ دن کے لیے وہ ہماری طرف آ جائے تو بہتر ہے، اور اس کے ہاتھ میں تو ذائقہ ہے، جو بھی بولیں گے وہ بنا دے گی۔ میں نے سختی سے جواب دیا کہ میں صبح خود ہی نوکرانی سے کہہ کر سب کچھ گھر کا سیٹ کروا لوں گی، ردا اب ہماری کام والی تو نہیں ہے کہ جب بھی ہمیں ضرورت ہو یا ہم دوسرے دن اسے فون کرتے رہیں اور اسے بلا لیں۔ تو علی کہنے لگے کہ کوئی بات نہیں، پہلے بھی تو آتی تھی۔ پھر کہنے لگے کہ میں نے تو اسے میسج کر بھی دیا تھا دوپہر کو، اور وہ تو کہہ بھی رہی تھی کہ میں آ جاؤں گی۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ نے مجھ سے بنا پوچھے اسے کہہ بھی دیا، مجھے بتایا بھی نہیں، آپ کو کم از کم مجھ سے پوچھنا چاہیے تھا۔ تو کہنے لگے کہ پہلے بھی تو تم کہتی تھی تو میں اسے کہہ دیا کرتا تھا، اب اگر کہہ دیا تو کیا ہو گیا؟
हम लोग खाना खाने बाहर चले गए। हम लोग पिज़्ज़ा हट पर बैठे हुए थे कि वेटर हमारे लिए ऑर्डर लेकर आया कि अचानक मेरे शौहर के ऑफिस से कॉल आने लगी। नंबर का कॉल आने लगी। उन्होंने वो कॉल अटेंड करने के लिए बाहर चले गए क्योंकि रेस्टोरेंट के अंदर म्यूज़िक काफ़ी लाउड चल रहा था और वो बात नहीं कर पा रहे थे और मैं बच्चे को संभाल रही थी। वेटर अपनी मर्ज़ी से कोई और फ्लेवर लेकर आ गया तो मैंने कहा कि अभी मेरे शौहर आते हैं तो हम सही से आर्डर देते हैं, आप अपनी मर्ज़ी से फ्लेवर लेकर आ गए। तो वेटर कहने लगा कि साहब जो ऑर्डर पहले देते थे हम वही लेकर आए हैं। जब वो अपनी वाइफ के साथ यहाँ आते हैं तो इसी का ऑर्डर देते हैं, इसलिए मैं ले आया। मैंने कहा उनकी वाइफ? मैं तो पहली बार उनके साथ आई हूँ। तो वेटर कहने लगा कि वो तो पहले भी यहाँ आते रहते हैं और उनके साथ एक खूबसूरत सी लेडी होती हैं, सुनने में आया कि वो उनकी वाइफ हैं। उसकी बात सुनकर मेरी आंखों से मुस्कुराहट बिल्कुल गायब हो गई। मैं हैरान हो गई। वो वेटर तो ये बात कहकर चला गया। मैं हैरान थी कि आखिर ये क्या हो रहा है, मेरा शौहर यहाँ किसके साथ आता रहा है। मैंने जब अली वापस आए उनसे पूछा कि यहाँ आप पहले किसके साथ आए हैं। पहले तो वो मेरी बात सुनकर घबरा गए, घबरा कर कहने लगे हाँ याद आया, एक दो बार रिदा के साथ आया हूँ। जब वो अपना सामान लेने के लिए आई थी तो उसने कहा था कि पिज़्ज़ा ही खिला दो क्योंकि काफ़ी देर हो गई थी और उसे भूख लग रही थी। उस दिन पहली बार मुझे बहुत बुरा लगा था कि वो मेरी दोस्त को इस तरह पिज़्ज़ा हट में लेकर आते रहे हैं। जब घर आई तो मैंने देखा कि रिदा बिल्कुल घर की मालकिन की तरह मेरा पूरा घर समेट रही थी और घर में मौजूद थी। हर काम नौकरानी से करवा रही थी और ख़ुद भी खड़े होकर काम कर रही थी। हम लोग जब आए तो कहने लगी कि चाय बना दूँ आप लोगों के लिए, आप लोग चाय पियोगे? आज उसका अंदाज़ मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। पहले मुझे बहुत गुस्सा तो था ही कि भाई ये घर मेरा है। मैंने उससे कहा कि जब भाई मेरा है, मेरा दिल चाहेगा तो मैं पी लूँगी। जब मैंने ये बात कही तो उसने हैरान होकर पहले तो मेरी तरफ देखा और फिर एक धीमी सी मुस्कुराहट के साथ बोली कि हाँ घर तो तुम्हारा ही है। मैंने तो इसकी तरफ देखकर कहा कि तुम अपने घर की फ़िक्र मैंने फिर उसकी तरफ देखा और कहा कि तुम अपने घर की फ़िक्र किया करो, मेरे घर की अब फ़िक्र करना छोड़ दो। मैं बच्चे से फ़ारिग हो चुकी हूँ और अली की तो ऐसे ही आदत है, छोटी छोटी बात पर तुम्हें ऐसे ही कह देते हैं। मैं खुद ही घर सेट कर लिया करूँगी। तुम ऐसा करो कि खाना खाने के बाद शाम में बेशक अपने घर चली जाना। मैं ये कहकर उसकी तरफ बिना देखे बच्चे को लेकर कमरे में आ गई, ये जाने बगैर कि मेरी दोस्त का क्या रिएक्शन होगा। मेरा शौहर ये सब सुन रहा था और जब वो कमरे में आए हुए 5 मिनट ही हुए थे कि अली भी कमरे में आ गए और कहने लगे मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। कितनी खुदगर्ज औरत हो तुम, कितने उससे काम करवाती रही हो और आज तुम्हारा रिदा से इस तरह बात करना। तो मैंने कहा कि वो मेरी दोस्त है, मैं उससे जैसे चाहूँ बात कर सकती हूँ, आपको इस पर क्या एतराज़ है, आपको परेशानी क्यों हो रही है। तो वो कहने लगे कि वो हमारी इतनी अच्छी हेल्प करती है, हर मुश्किल वक्त में उसने साथ दिया है और आज वो नाराज़ होकर चली गई। मैंने कहा नाराज़ होकर गई क्यों, मैंने तो एक नॉर्मल सी बात की थी कि अपने घर की फ़िक्र करो, अब उसकी मर्ज़ी है, अगर वो नाराज़ होकर गई है तो मैं क्या कर सकती हूँ। वो तो नाराज़ होकर चली गई लेकिन मेरा शौहर मुझसे मूड बनाकर ऐसे ही लेट गया। रात भर मैं सोचती रही और मुझे थोड़ी थोड़ी अकल आना शुरू हो गई कि भाई अब मुझे अपने घर को समझना चाहिए, अपने घर का खुद ही ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि ना जाने क्यों अब मुझे अपने घर की फ़िक्र सताने लगी थी। अगले दिन मैं सुबह सुबह ही उठ गई थी। मैंने काफ़ी कोशिश की, एक अच्छा सा नाश्ता बनाया, नाश्ता बनाकर अपने शौहर को जगाया, लेकिन मेरे शौहर का मूड न जाने अब भी ठीक नहीं था और वो ऑफिस चले गए। मैंने फिर भी नौकरानी के साथ मिलकर सारा काम किया। आज पहली बार मैंने इस तरह काम किया था भाग दौड़ कर और बच्चे को भी देखा था। लेकिन फिर भी मैंने नेट से रेसिपी देखकर एक अच्छी सी बिरयानी बनाने की कोशिश की। कुछ काम वाली ने हेल्प की और एक अच्छी सी बिरयानी हम लोगों ने बना ही ली, क्योंकि मुझे पता था कि मेरे शौहर को बिरयानी बहुत पसंद है। मैंने बड़े शौक़ से कपड़े चेंज किए, हल्का फुल्का तैयार हुई और घर जो बिखरा हुआ था उसे काम वाली के साथ मिलकर समेटा और फिर तैयार होकर अपने शौहर का इंतज़ार करने लगी। 2 बजे वो आ जाते थे लेकिन अब 3 बज चुके थे और वो अभी तक नहीं आए थे। मैंने कॉल की तो उन्होंने अटेंड नहीं की और फिर थोड़ी देर बाद जब वो वापस आए तो मैंने कहा कि आज मेरे पास आपके लिए बहुत सरप्राइज़ है।
آپ دیکھ کر حیران ہو جائیں گے۔ میں نے آپ کے لیے بہت اچھی بریانی بنائی ہے، کھا کر بتائیں کہ کیسی بنی ہے۔ جلدی سے کپڑے تبدیل کریں اور نیچے آئیں، ہم ایک ساتھ لنچ کرتے ہیں۔ یقین کریں آپ کھا کر یقین نہیں کریں گے کہ یہ میں نے بنائی ہے۔ میں خوشی سے ان سے باتیں کر رہی تھی تو وہ میری طرف دیکھ کر بولے کہ میں آفس میں واپسی پر ردا کے پاس چلا گیا تھا۔ اس نے ایک چیز کا سامان منگوایا تھا اور اس کے ساتھ میں نے کھانا کھا لیا تھا ان کے گھر سے۔ وہ زبردستی کھانا لے آئی تھی تو میں انکار نہیں کر پایا۔ میں حیران ہو کر اپنے شوہر کی طرف دیکھنے لگی۔ میں نے کہا کہ آپ نے اس کے گھر سے کھانا کیوں کھا لیا؟ میں جو اتنی محنت سے آپ کے لیے کھانا بنا رہی تھی۔ تو وہ تو کہنے لگے کہ آج سے پہلے ایسا موقع ہی نہیں دیا تم نے کہ کبھی میرے لیے اس طرح کھانا بنا کر رکھا ہو، اس لیے مجھے کیا خواب میں پتہ چلنا تھا کہ تم میرے لیے بریانی بنا کر بیٹھی ہو؟ پھر میں نے کہا تھا کہ گھر جا کر نوکرانی کے ہاتھ کی دال ہی کھانی ہے تو اچھا ہے میں یہیں سے کھانا کھا لیتا ہوں۔ میں نے کہا کہ آپ اس کے گھر کیوں گئے؟ تو کہنے لگے کہ پہلے بھی تو جاتا تھا، اس نے فون کیا تھا، کچھ سامان منگوایا تھا، بس وہی دینے گیا تھا۔ میں نے کہا کہ اب اگر وہ سامان منگوائے گی تو اسے کہنا کہ جب تم باہر گھوم پھر سکتی ہو تو اپنا سامان بھی خود لے لیا کرو، اکیلی ذات ہو تم اور ہر روز تمہیں سامان کی فکر رہتی ہے۔ اب آپ اس کے گھر نہیں جائیں گے، میری دوست ہے نا، اور میں خود آپ کو منع کر رہی ہوں، میں اسے خود ہی دیکھ لوں گی۔ میرے شوہر نے برا سا منہ بنا کر میری طرف دیکھا اور کمرے میں چلے گئے۔ مجھے اتنا غصہ آ رہا تھا کہ میں نے ردا کو کال کی اور غصے میں کہا کہ آج کے بعد اگر تمہیں کوئی سامان چاہیے تو مہربانی کر کے خود ہی لے آیا کرو یا 1 مہینے کی لسٹ بنا لیا کرو۔ اس طرح میرے شوہر کا بار بار جانا ٹھیک نہیں ہے۔ میری باتیں سن کر وہ حیران ہو رہی تھی اور پھر اس نے میری بات پوری سنے بغیر ہی کال کاٹ دی۔ اب مجھے اندازہ ہو رہا تھا اور میری چھٹی حس مجھے کسی بڑے خطرے کا احساس دلا رہی تھی کہ نہ جانے کچھ ہونے والا ہے۔ رات کو میں نے اپنے شوہر کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ میں آپ کی پسند کے مطابق خود کو ڈھالنے کی پوری کوشش کروں گی، اور جو چیز آپ کو پسند ہے وہ میں بنایا کروں گی اور گھر کے کام بھی ذمہ داری سے کروں گی۔ بس میری یہ خواہش ہے کہ اب آپ ردا کی طرف نہیں جائیں گے، اس کے گھر کھانا کھانے نہیں جائیں گے۔ وہ میری طرف دیکھ کر بولا کہ جب تم ساری ذمہ داریاں اٹھا لو گی، اس قابل ہو جاؤ گی نا، تو پھر دیکھ لیں گے۔ میری اتنی ساری باتوں کے باوجود، اتنا سمجھانے کے باوجود اسے چاہیے تھا کہ وہ میری حوصلہ افزائی کرتا، لیکن اس کا موڈ بہتر نہیں ہوا۔ ناشتے کے بعد وہ آفس چلا گیا تو میں کچن میں تھی کہ میری نوکرانی میرے قریب آئی اور کہنے لگی بی بی صاحبہ آپ سے ایک بات بولوں، اگر آپ برا نہ مانیں تو؟ میں نے کہا بولو۔ تو کہنے لگی صاحب آج آفس نہیں گئے؟ میں نے کہا کیا مطلب؟ تو کہنے لگی آفس گئے ہی نہیں، آج وہ جو آپ کی دوست آتی ہے نا، آپ جب کمرے میں گئی تھی تو ان کی کال آ رہی تھی، مجھے لگتا ہے کہ وہ ان کی طرف گئے ہیں کیونکہ کال بار بار آ رہی تھی اور صاحب نے کہا تھا کہ میں ابھی آتا ہوں۔ میں نے حیران ہو کر پہلے کام والی کی طرف دیکھا۔ میں نے کہا کہ تم کیسی عجیب باتیں کر رہی ہو؟ پھر بھی میرے دل میں شدید پریشانی ہو رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ چلو آج میں ردا کے گھر اچانک جاتی ہوں، یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ آخر چکر کیا ہے، پتہ تو چلے کہ یہ اس کی طرف گیا بھی ہے یا میرا ہی شک ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ تم بچے کا دھیان رکھنا، گاڑی چلانا تو مجھے آتی تھی، میں گاڑی لے کر نکل پڑی۔ میرے ماں باپ نے مجھے جہیز میں گاڑی دے رکھی تھی۔ جیسے ہی میں اپنے دوست کے گھر سے تھوڑی دور رکی، گاڑی کو وہیں لاک کیا اور میں پیدل چلنے لگی۔ پیدل چلتے ہوئے ردا کے گھر کے قریب گئی۔ جیسے ہی میں ہال میں انٹر ہو رہی تھی، میں نے دور سے دیکھا کہ صوفے پر ردا بیٹھی ہوئی تھی، برا سا منہ بنایا ہوا تھا اور علی اس کے بہت قریب بیٹھے ہوئے تھے۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر بیٹھا ہوا تھا میرا شوہر، اور ٹیبل پہ پڑے ہوئے ناشتے سے نوالے توڑ توڑ کر اسے کھلا رہا تھا اور وہ برے سے منہ کے ساتھ ناشتہ کر رہی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر تو میرے پیروں تلے زمین نکل گئی اور مانو جسم میں جیسے جان ہی نہیں رہی۔ میں نے خود کو دیوار کا سہارا لے کر کھڑا کیا اور آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی چلتی ہوئی ان کے جا کر سامنے کھڑی ہو گئی تھی۔ جب میں ان کے قریب کھڑی ہوئی اور ان کی نظر دونوں کی مجھ پر پڑی تو دونوں ایک دم سے جلدی سے کھڑے ہو گئے جیسے انہیں ایک جھٹکا لگا تھا۔ میں غصے سے اپنے شوہر کی طرف دیکھ رہی تھی۔ میری طرف دیکھتے ہوئے اس نے نظریں جھکا لی اور پھر کہنے لگا کہ ردا میری بیوی ہے، میرا اس سے کوئی غلط تعلق نہیں ہے، میں اس سے شادی کر چکا ہوں۔ یہ خبر میرے لیے اس خبر سے بھی زیادہ بڑی تھی
میں حیران ہو کر دونوں کی طرف دیکھ رہی تھی تو علی کہنے لگا کہ ردا کی شادی کو 1 ہی مہینہ ہوا تھا کہ اس کے شوہر نے دبئی میں شادی کر لی تھی۔ ان دونوں کی آپس میں نہیں بنی اور طلاق ہو گئی۔ عدت کے دوران میں بھی اس کے کام کرتا رہا ہوں، لیکن پھر اس نے وہ گھر بھی چھوڑ دیا کیونکہ وہ گھر کرائے کا تھا۔ اس نے اپنے شوہر سے زبردستی طلاق بھی لے لی تو اس کے گھر والے اسے قبول نہیں کر رہے تھے کیونکہ اس نے اس سے طلاق لے لی تھی اور یہ بہت دکھی ہو گئی تھی اپنے شوہر کی دوسری شادی کی وجہ سے اور خودکشی کرنا چاہتی تھی، تو میں نے اس کو سہارا دیا تھا۔ اپنے شوہر کی باتیں سن کر میرے جسم میں جیسے جان نہ رہی تھی اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اپنی جان سے پیاری دوست اور اپنے شوہر سے کیا سوال کروں۔ میں صرف ٹوٹے ہوئے قدموں کے ساتھ آہستہ آہستہ آگے بڑھی تھی اور ردا کے قریب گئی۔ میں نے ایک زوردار تھپڑ ردا کے منہ پر مارا اور دوسری بار میرے شوہر نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑایا، میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور میری زبان میرا ساتھ نہیں دے رہی تھی کہ میں ان لوگوں سے کیا سوال کروں۔ میں ٹوٹے ہوئے قدموں کے ساتھ واپس نکلنے لگی تھی تو علی میرے پیچھے آیا تھا۔ جیسے جیسے میں گھر سے باہر نکل رہی تھی وہ مجھے پیچھے سے آوازیں دے رہا تھا، لیکن میں نے اس کی بات ہی نہیں سنی۔ میں نے علی کے آنے کا بالکل انتظار نہیں کیا اور جلدی جلدی قدم اٹھاتی ہوئی باہر نکلی اور اپنی گاڑی میں جا کر بیٹھ گئی۔ جس طرح میں نے اس وقت گاڑی چلائی وہ تو میں ہی جانتی ہوں کہ میں کس حال میں اور کس طرح گھر پہنچی تھی، یہ تو صرف اللہ جانتا ہے۔ میرا دماغ تو بالکل کام نہیں کر رہا تھا، میں صدمے سے تقریباً نیم پاگل ہو چکی تھی۔ گھر پہنچتے ہی میں نے الماری سے بیگ نکالا اور اپنے بچے عدنان کے کپڑے اس میں رکھنا شروع کر دیے تھے۔ میرا ارادہ تھا کہ اسی وقت گھر چھوڑ دوں کیونکہ اس گھر میں رہنا اب میرے لیے ناممکن ہو چکا تھا۔ میں نے کمرے کا دروازہ اندر سے اچھی سے بند کر لیا تھا کہ علی آئے اور مجھے تنگ نہ کرے۔ باہر سے علی مسلسل دروازہ بجا رہے تھے، شاید وہ اپنی اس حرکت پر اب شرمندہ تھا اور مجھ سے بات کرنا چاہ رہا تھا۔ اس کی آواز آ رہی تھی لیکن میں نے کچھ نہیں سنا۔ اچانک میرا فون بجنے لگا، دیکھا تو میری ساس کی کال تھی۔ میری ساس بہت نیک اور سمجھدار خاتون تھی۔ میں نے ان کی کال اٹھائی اور جیسے ہی میں نے ان سے بات کی مجھ سے مزید ضبط نہ ہوا اور میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ روتے ہوئے میں نے انہیں ساری کہانی بتائی کہ علی اور ردا کا کیا کھیل چل رہا ہے اور کس طرح علی اس سے نکاح کر چکا ہے۔ انہوں نے میری ساری بات بڑے تحمل سے سنی اور کہنے لگی کہ صبر کرو بیٹا، اگر تم مجھے واقعی ماں کی حیثیت دیتی ہو تو میں ایک نصیحت کروں گی، اگر تم مانو تو اپنا گھر کبھی مت چھوڑنا، اپنی جگہ خالی مت کرنا، ایک دن بھی نہیں لگے گا اسے اس عورت کو تمہاری جگہ دیتے ہوئے، اور مرد پر ہم بھروسہ نہیں کر سکتے، وہ تمہاری اس جگہ اس عورت کو دیتے ہوئے ایک لمحے بھی نہیں سوچے گا، اور تم نے پہلے تو غلطی کی ہے کہ دوستی اتنی بڑھا دی کہ گھر پر ہی اسے حاوی کر لیا، پر اب یہ غلطی مت کرنا، اپنا گھر مت چھوڑو، اسی گھر میں رہو، باقی تم فکر نہ کرو، میں کل صبح ہی تمہاری طرف آ رہی ہوں۔ میری ساس کے بعد میں نے اپنی ماں کو کال کی اور جب انہیں ساری صورتحال بتائی تو وہ بھی یہ سن کر شدید دکھی ہو گئیں۔ انہیں علی سے یہ امید نہیں تھی۔ پھر انہوں نے وہی مشورہ مجھے دیا جو میری ساس نے دیا، اور میری ماں مجھ سے ناراض بھی ہوئیں کہ جب میں پہلے تمہیں کہتی تھی دھیان رکھو تو تم نے میری بات پر غور کیوں نہیں کیا۔ چنانچہ میں نے ان کی بات مان کر گھر جانے کا ارادہ ملتوی کر دیا، اپنے کمرے کی صفائی کی، نارمل انداز میں کپڑے چینج کیے اور بچے کو لے کر کمرے سے نکل آئی۔ علی ہال میں بیٹھا تھا، مجھے دیکھتے ہی فوراً کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کہ میں تم سے شرمندہ ہوں اور معافی مانگنا چاہتا ہوں، لیکن اب جو ہو گیا ہے پلیز اسے قبول کر لو اور مجھے معاف کر دو۔ میں نے ان کی کسی بھی بات کا کوئی جواب نہیں دیا تھا، بس خاموشی سے نوکرانی کو بلایا اور اس سے کہا کہ تم بچے کو پکڑو، اب گھر کا کام میں خود ہی کیا کروں گی، اور میں اپنے گھر کا کام کرنے لگی۔ وہ میرے پیچھے پیچھے آنے لگے، میں جہاں جاتی تھی وہ میرے پیچھے آ جاتے تھے اور صفائیاں پیش کرتے ہوئے کہنے لگے کہ مجھے ہمیشہ سے ایک ذمہ دار لڑکی چاہیے تھی جو مجھے اور میرے گھر کو سنبھال سکے، جو میرے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلے، لیکن تم میں ایسی کوئی خوبی نہیں تھی، تمہارا بھی تو قصور ہے۔ میں تو وہ تمام خوبیاں ردا میں تلاش کر لیں جو اس میں بہت زیادہ تھیں، اور وہ مجھے اچھی لگنے لگی، چونکہ مجھ سے زیادہ رابطے کی وجہ سے اس کے شوہر نے اسے شک میں آ کر طلاق دے دی تھی۔ میں تم سے اب کچھ نہیں چھپاؤں گا، میں نے تو چاہا ہی یہی تھا کہ اس کا شوہر اس کو طلاق دے دے، اور پھر جیسے ہی اس کی عدت پوری ہوئی، اس سے عدت پوری ہوتے ہی میں نے اس سے نکاح کر لیا۔
لیکن تم فکر نہ کرو، ردا بھی تمہاری وجہ سے پریشان ہے اور میں بھی پریشان ہوں۔ میں تم دونوں میں کبھی کوئی کمی نہیں آنے دوں گا، تم دونوں کو کبھی کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی، تم دونوں کو برابر کے حقوق دوں گا۔ وہ مسلسل مجھ سے باتیں کر رہے تھے اور اپنی صفائیاں دے رہے تھے، لیکن میں ان کی کسی بھی بات کا کوئی جواب نہیں دے رہی تھی۔ نہ جانے کیوں مجھے ان کی باتوں سے الجھن ہو رہی تھی۔ کافی دیر تک وہ میری طرف دیکھتے رہے کہ جب انہوں نے دیکھا کہ اس نے تو کسی بات کا جواب دیا ہی نہیں، بالکل خاموش ہو گئی ہے، تو وہ خاموشی سے اپنے کمرے میں چلے گئے تھے۔ اس دن کے بعد مجھے عقل آنا شروع ہو گئی۔ دل تو ٹوٹ چکا تھا، لیکن کیا کرتی۔ پھر میں نے اپنے گھر کا سارا کام خود سیکھنا شروع کر دیا۔ اگلے ہی دن میری ساس آ گئی اور میرے پاس رہنے لگی۔ انہوں نے آ کر علی کی بہت زیادہ بے عزتی کی، اسے ڈانٹا، اسے خوب کھری کھری سنائی کہ تم نے یہ کیا کیا ہے، ایک معصوم بچے کے ہوتے ہوئے تم نے کیا کیا۔ انہوں نے کہا کہ میں یہ نہیں کہتی کہ تم دوسری بیوی کو طلاق دو، کیونکہ وہ بھی ایک عورت ہے اور میں نہیں چاہتی کہ تم اسے طلاق دو، لیکن ایسی حرکت کرنے سے پہلے تمہیں ایک بار سوچنا تو چاہیے تھا کہ تم ایک معصوم بچے کے باپ ہو، وہ بچہ بڑا ہوگا تو کیا سوچے گا۔ پھر میری ساس نے میرے پاس ہی رہنے کا حتمی فیصلہ کر لیا اور میں بھی ان کے ساتھ مل کر ان سے کام سیکھنے لگی، اور ان کے آنے سے مجھے کافی حوصلہ ہو گیا تھا۔ لیکن میں اب علی سے بالکل بات نہیں کرتی تھی، جس پر میری ساس مجھے سمجھاتی تھی۔ انہوں نے مجھے سمجھایا کہ اگر دوری بنا کر رکھو گی تو وہ اسی کے پاس رہنا شروع کر دے گا، اور وہ تو چاہتا بھی یہی ہے، اور وہ عورت بھی یہی چاہتی ہے کہ تمہیں تمہارے شوہر سے دور کر دے۔ پھر میں نے اپنے شوہر سے بول چال تو شروع کر دی، لیکن دل نہیں مانتا تھا۔ دل بڑا دکھی ہو گیا تھا کہ یہ بندہ جو مجھے پیار سے بھی سمجھا سکتا تھا، میں آہستہ آہستہ سب سیکھ جاتی، اس طرح کے حالات کیوں لے کر آیا۔ عدنان اب بڑا ہو رہا تھا اور اس کا باپ کے ساتھ بہت پیار تھا، اس لیے علی اسے بہانے ادھر آتے تھے تو ردا نے اس کے بعد مجھے کوئی کال نہیں کی۔ اس نے نہ کبھی مجھ سے فون کیا، نہ میرا کبھی حال چال پوچھا، نہ ہمارا آمنا سامنا ہوا۔ بس مجھے اتنا پتا تھا کہ وہ بہت جذباتی تھی اور غصہ بہت جلدی کرتی تھی۔ ایک دن ان دونوں میاں بیوی کی آپس میں کافی بحث ہوئی، کافی لڑائی ہوئی، کیونکہ فون پر علی کی بات کرنے کی آواز مجھے آ رہی تھی۔ وہ فون پر کافی غصے میں تھے۔ یہ بات میری ساس نے سن لی تو مجھے کہنے لگی کہ علی غصے میں ہے، وہ تمہارا شوہر ہے، اسے وقت دو، وہ دوسری بیوی سے جھگڑ چکا ہے اور یہی موقع ہے تمہیں اپنے گھر میں جگہ بنانے کا۔ اس موقع پر اپنے شوہر کو توجہ دو تو اس کا دل دوسری بیوی کی طرف نہیں جائے گا۔ لیکن میں نے ایسی کسی سیاست کے نام پر اپنے آپ کو قید کرنا اب چھوڑ دیا تھا۔ میں نے سوچا کہ جو بندہ میرا تھا ہی نہیں، جو میرا ہوتا ہوا کسی اور کے پاس چلا گیا، میں اسے کیوں بہانوں سے قید کروں۔ میرا دل اب اس چیز کو مانتا ہی نہیں تھا۔ میں نے سب کچھ اللہ پر چھوڑ دیا تھا، کیونکہ میں نے کبھی کسی کے بارے میں برا سوچا ہی نہیں تھا، لیکن میں آہستہ آہستہ ایک ذمہ دار عورت بننا شروع ہو گئی تھی۔ جب مکمل طور پر میں تبدیل ہو گئی تو میرا شوہر بھی اب اپنے گھر میں کچھ ٹائم گزارنے لگا تھا۔ سچ ہی تو کہتے ہیں کہ جو بچے ہوتے ہیں نا، وہ مرد کو گھر میں کھینچ لاتے ہیں، یعنی کہ بچوں کی وجہ سے مرد مجبور ہو جاتا ہے، یا دوسری عورت چاہے کتنی بھی خوبصورت اور پیاری کیوں نہ ہو، جب تک اولاد نہ ہو میاں بیوی کا رشتہ مضبوط نہیں ہوتا۔ 2 سال گزر گئے تھے اور ردا کی طرف سے کوئی اولاد کی خوشخبری نہیں تھی۔ اس دوران اب میری طبیعت کچھ دن سے خراب رہنے لگی تھی اور پھر پتہ چلا کہ میں دوبارہ ماں بننے والی ہوں، یعنی خوشخبری آنے والی ہے۔ یہ سن کر میری ساس نے میرا بہت خیال رکھنا شروع کیا۔ وہ میرے سے بہت خوش تھیں اور اللہ سے دعا کرتی تھیں کہ اللہ میرے علی کو بھی بیٹی دے، اور وہ علی کو بھی مجبور کرتی تھیں کہ میرا خیال رکھو۔ اس بات پر ہم دونوں میاں بیوی میں کافی بحث، کافی لڑائی ہونے لگی تھی، اور ایک دن علی بہت غصے میں گھر آیا اور پھر اس نے مجھ سے معافی مانگی۔ وہ رات اس نے میرے پاس بیٹھ کر گزاری اور وہ روتا رہا۔ میں نے پوچھا تو رونا شروع کر دیا۔ روتے ہوئے کہنے لگا کہ میں ایک غلط عورت کے پیچھے لگ گیا تھا، یہ جانتے بوجھتے کہ وہ شادی شدہ عورت تھی، میں اس کے پیچھے لگ گیا۔ جس طرح وہ میرے ساتھ آئی تھی، میرے پاس تھی مجھ سے بہتر، اب وہ مجھ سے بہتر کی تلاش کرنے لگی ہے۔ ہمارے سائے میں یعنی پڑوس میں ایک بندہ ہے جو باہر رہتا ہے اور اچھی جاب کرتا ہے، وہ اس کے ساتھ دوستی کر رہی ہے اور میرے منع کرنے کے باوجود فون پر اس سے رابطہ رکھتی ہے۔ علی کہنے لگا تم بے شک جو کام وغیرہ نہیں کرتی تھی، ذمہ دار نہیں تھی، لیکن تم کردار کی اچھی تھی۔ مجھے یہ سوچنا چاہیے تھا کہ جو عورت اپنے شوہر کے ہوتے ہوئے میرے ساتھ سیٹ ہو سکتی ہے، مجھ سے رابطہ رکھ سکتی ہے، وہ میرے ساتھ کیسے وفا کر سکتی ہے۔
کاش میں یہ پہلے سوچ لیتا۔ اس کے بعد میرے شوہر کو اپنی غلطی کا احساس ہوا، اس نے مجھ سے معافی مانگی اور پھر میں نے بھی اپنے بچوں کی خاطر اسے معاف کر دیا۔ آخر وہ میرے بچوں کا باپ تھا۔ اب ہم خوش ہیں اور میں دل سے اسے معاف کر چکی ہوں۔ ردا سے اس کی طلاق ہو چکی ہے اور ردا اس باہر والے بندے کے ساتھ شادی کر کے نکاح کر کے جا بھی چکی ہے۔ اس کہانی کو سنانے کا اصل مقصد یہ ہے کہ پہلی بات یہ کہ آپ کی چاہے کتنی بھی کسی سے گہری دوستی ہو، اسے اس حد تک اپنے گھر میں رکھنا یا بار بار بلانا، اپنے گھر کے سارے حقوق دینا ہرگز اچھی بات نہیں ہوتی۔ ہر چیز کی ایک لمٹ، ایک حد ہونی چاہیے۔ اور دوسری بات، عورت چاہے کتنی ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، جب تک وہ گھر کے کاموں میں ماہر نہیں ہوگی، اپنا گھر خود نہیں سنبھالے گی، وہ اپنے شوہر کے دل میں کبھی جگہ نہیں بنا سکتی۔ اور تیسری اور آخری بات اسپیشلی مردوں کے لیے کہ جو عورت شادی شدہ ہوتے ہوئے کسی دوسرے مرد سے دوستی کرتی ہے، آپ سے دوستی کرتی ہے، اس مرد کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ وہ کل کسی اور کے ساتھ بھی ایسا کر سکتی ہے، کیونکہ جو عورت ایک مرد کے ساتھ مخلص نہیں ہو سکتی، وہ کبھی کسی دوسرے مرد کے ساتھ بھی مخلص نہیں ہو سکتی۔ اسٹوری اگر آپ کو اچھی لگے تو آپ نے لائک کرنا ہے، کامنٹ میں ضرور بتانا ہے۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و آباد رکھے، آمین۔